نو مارکسی تنقید روایتی مارکسیت سے انحراف کی مثال۔ تعارف و تمہید۔ مارکسیت نے ہمارے زبانوں میں ایک انتہائی مسائلی فلسفے کی نوعیت اختیار کر لی ہے۔ اس میں بھی شبہ نہیں کہ تصورات کی تاریخ میں وہ ہنوز سب سے دھماکہ خیز اور اثرگیر دانشورانہ تحریک کا حکم رکھتی ہے۔ مارکسیت نے زندگی اور علم کے تقریباً ہر شعبے پر گہرے اثرات قائم کیے، بالخصوص تاریخ، سیاسیات، تہذیب، اقتصادیات، سماجیات، حتیٰ کہ تحریر نفسی اور ادبی تھیوری کی تشکیل میں بھی مارکسی تصور کا اثر کسی نہ کسی پہلو سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اپنے صحیح ترجمے میں مارکسیت ایک مادی فلسفہ ہے جو انسانی زندگی میں معمول کا درجہ رکھنے والے تصورات یا عقائد کے مقابلے میں مادی زندگی کی حالتوں کے تقدم پر زور دیتا ہے، جس کے نزدیک تاریخ بالفاظ مارکس طبقاتی جدوجہد کی تاریخ ہے، جو ان مادی حالتوں کو قابو میں رکھتی ہے جن پر زندگی کا انحصار ہے۔ انہی حالتوں کی بنیاد پر ان کی جدوجہد کے جواب میں تصورات، فلسفے، زندگی کی ذہنی تصویریں ایک ثانوی مظہر کے طور پر نمو پاتی ہیں۔ یہی ثانوی مظہر وہ ہے جو انسانوں کو بقول مارکس حقیقت کی ایک صحیح تر تصویر مہیا کرتا ہے۔ روایتی مارکسی مفکرین بنیادی اور بالائی ساخت کے مابین امتیازات کو بہت زیادہ مسئلہ بناتے تھے کہ سماجی بنیاد اپنی ماہیت میں لازماً اقتصادی ہے، اور بالائی ساخت کا تعلق ان ذہنی سرگرمیوں اور اعمال سے ہے جنہیں تصورات، عقائد، فلسفہ، تعلیم، تہذیب، مذہب اور بعض مارکسیوں کے نظریے کے مطابق فن اور ادب کا نام دیا جاتا ہے۔ نو مارکسیوں نے ان کے مابین اثرات کی منطق پر غیر روایتی طریقے سے بحث کی ہے۔ سبق کا مقصد۔ ہمارے طلباء نے اس سے قبل مارکسی تنقید اور اس کی روایت کا علم حاصل کر لیا ہے۔ انہیں مارکس اور اینگلس کے تصورات کا بھی علم ہے جن کی حیثیت بنیادی ہے۔ بعد میں ادبی نقادوں نے انہی تصورات پر بنائے ترجیح رکھی اور شعر و ادب کا مطالعہ کیا، لیکن روایتی مارکسی نقادوں نے ادب پر مارکسی فکر کے اطلاق میں وہی رویہ اختیار کیا جسے سوویت یونین میں سرکاری پارٹی لائن نے قائم کیا تھا۔ نو مارکسی نقادوں نے مارکس کی فکر کی اثر نو تشریح کی، اس کا تجزیہ کیا اور پارٹی لائن کے قائم کردہ تصورات یا لائحہ عمل کو مسترد کیا۔ ہمارے طلباء یہ جان جائیں گے کہ نو مارکسی نظریے میں اس قسم کی سخت کوشی نہیں ہے جیسی گورکی، کارڈویل اور پلیخنوف کے رویوں میں ملتی ہے۔ نو مارکسی نقادوں نے مارکسیت کو روایتی پیمانوں سے نہیں ناپا، بلکہ نئے عالمی سیاسی اور صارفی تناظر میں اس کے اندر نئے امکانات کی جستجو کی اور اسے نئی معنویت سے ہمکنار کیا۔ ہمارے طلباء لوکاچ، گرامچی، بینجامن، گولڈمن، آلتھیوسے اور معاشرے کے خیالات سے آگاہ ہوں گے جنہوں نے ادب و فن کے بارے میں نئے تصورات قائم کیے، آئیڈیالوجی کا نیا تصور دیا، آزادی اظہار کو ترجیح دی، صارفی سماج میں پیدا ہونے والے مسائل کی طرف توجہ دلائی اور اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا کہ نئے تکنیکی ارتقاء نے اوریجنلٹی کا تصور ہی ختم کر دیا۔ اب ہر چیز کاپی یا نقل کی صورت میں دستیاب ہے جسے خریدا اور بیچا جا سکتا ہے۔ اس میں ادب ہی نہیں، خیال بھی ہے، نظریہ بھی، علم بھی اور لفظ بھی۔ ہمارے طلباء کو اس نئی تاریخی صورتحال کا علم ہونا چاہیے، یہی اس سبق کا مقصد بھی ہے۔ نو مارکسی تصور نقد۔ مارکس فن کو اتفاقی انسانی عمل نہیں قرار دیتا
بلکہ انسانیانے کے عمل میں فن ایک اعلیٰ اظہار ہے۔ فن ایک معروض ہے جس کے ذریعے موضوع اظہار پاتا، خارجی حیت پاتا اور اپنی شناخت کراتا ہے۔ اس طرح فنکارانہ تخلیق یا کائنات کے ساتھ آدمی کے تخلیقی جمالیاتی رشتے میں موضوعی معروضی کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور موضوع معروض بدل جاتا ہے۔ لوکاس کے یہاں حقیقت کی جدلیاتی عکاسی کے معنی اتنے ہی ہیں کہ فنکار فن اور زندگی کے مابین جدلیاتی وحدت کو قائم رکھنے کی سعی کرے۔ وہ حقیقت جس تک دوسروں کی رسائی ممکن نہیں، فنی آب و رنگ کے ساتھ پیش کرنا ہی فنکاری ہے، مگر اسی کے ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ فنکار کسی چیز کی تخلیق نہیں کرتا، جبکہ واسکیز حقیقت کو گرفت میں لے کر فنکارانہ طور پر پیش کرنے کو حقیقت کی ایک نئی فہم اور ایک نئی حقیقت کے تعارف کا نام دیتا ہے۔ نیز فن حقیقت سے ایک فعال رشتہ استوار کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ لوکاس کا تصور فن۔ لوکاس کی فکر و تنقید کا خاص مرکز ناول کی صنف ہے، جو سماجی نظم کی تہ میں واقع قماشات کو افشا کرتی ہے۔ لوکاس بیکٹ، فاکنز اور جوائس کی ناولوں کی تکنیکوں، بالخصوص شعور کی رو کی تکنیک کو اپنی تنقید کا خاص ہدف بناتا ہے کہ یہ ناول نگار بجائے اس کے کہ تاریخ کو اس کے پورے سیاق و سباق میں دیکھتے ایگزیڈیٹی یعنی لا یعنیت کے نام پر انہوں نے تاریخ کے بے گیاہ اندرون کو پیش کرنے کی سعی کی ہے۔ اس طرح کی کوششوں میں انسانی وجود ایک حرکی تاریخی تناظر میں اپنی شمولیت کا احساس نہیں دلاتا۔ اس کے نزدیک تھامس مان، ٹالسٹائے، بالزاک اور والٹر اسکاٹ کے ناول سماجی تنقید کی بہترین مثالیں ہیں، جن میں سماجی تنازعات کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ لوکاس اس تجریدیت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتا ہے، جو ناول کے قاری میں زندگی کی ثروت مندی کے احساس کو تقویت پہنچانے کے بجائے اسے محض حیولوں اور پرچھائیوں ہی کو حقیقت کے طور پر پیش کرنے پر اکتفا کر لیتی ہے۔ حقیقت پسند فکشن نگار مثالیت پر کانکریٹ واقعیت کو ترجیح دے کر متداول اور رائج آئیڈیالوجیوں کی کوتاہیوں کو تشت از بام کرتا ہے۔ فنکارانہ انعکاس یعنی آرٹسٹک ریفلیکشن کا منصب ہی حقیقت کی تصویر کشی ہے، جس میں مظہر یعنی اپیرنس، جوہر یعنی ایسنس ایک واحدے میں ڈھل جاتے ہیں۔ تھیوڈور ایڈورنو۔ نو مارکسیوں میں تھیوڈور ایڈورنو کا خاص مقام ہے، جس نے مارکس کے جدلیاتی مادیت کے تصور پر بڑی تفصیل کے ساتھ بلکہ نئے استدلال کے ساتھ بحث کی ہے۔ وہ جدلیاتی مادیت کے تصور کو مارکسی فکر میں ریڑھ کی ہڈی کے طور پر دیکھتا ہے۔ کارل آر پاپر کے مخالف رویے کو سخت تنقید کا نشانہ بھی بناتا ہے۔ ڈائیوفوکیا اور الٹر ڈاپس نے اس مناظرے کو تفصیل کے ساتھ موضوع بحث بنایا ہے، جو ایڈورنو اور پاپر کے درمیان واقع ہوا تھا۔ یہ علمیاتی مباحثہ ایک عمومی نوعیت کا تھا، ضروری نہیں کہ صرف ادبی تھیوری پر ہی اس کا اطلاق کیا جائے، کیونکہ دوران بحث ایسے کئی مقامات آتے ہیں جب مارکس کی ادبی تھیوری بھی ایک حوالہ بنی ہے۔ ایڈورنو کے دلائل کو فوکویما اور الٹرا ڈاپس نے منقسم بھی کیا ہے۔ ایڈورنو کے فلسفے کا غایاتی یعنی ٹیلیجونیکل پہلو اس تصور میں مضمر ہے کہ چیزیں اپنا ایک فطری غایاتی مقصد رکھتی ہیں۔ وہ سائنس پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ بتائے کہ زیر نظر مظہر کیا بننے کے درپے ہے۔ اتنا ہی نہیں،
اس کی سچائی اور جھوٹ کو بھی اسے بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح ایڈورنو کے نزدیک سائنس کو اس معنی میں صاف ہونا چاہیے کہ اس کا تعلق سیاست سے کیا ہے، بلکہ سیاست کے مقصد کے ساتھ ہی اسے مختص ہونا چاہیے۔ بینجامن بھی اس موقف کی تائید میں اپنے قاریوں کو تنبیہ کرتا ہے کہ وہ بنظر غائر یہ دیکھیں کہ ایک خاص سائنسی مشاہدہ ترقی پسند ہے آیا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس سوال کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ آیا یہ مشاہدات سچے ہیں یا جھوٹے۔ یہاں ایڈورنو کے سیاسی مقاصد ان مارکسی مفکرین سے متضاد ہیں جو سائنسی تحقیقات پر سیاسی تعصب کے مضرت رساں اثر کے قائل ہیں۔ ایڈورنو پارٹی لائن، ادب کے غیر مارکسی رویے اور لوکاچ کی سوویت افسر شاہی کی فرما برداری کی کڑی مذمت کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ لوکاچ نے فلسفے کو پاور کا آلۂ کار بنا کر فلسفے ہی کو بے اوقات کیا ہے۔ لوکاچ اکثر جدید ادیبوں کو غیر حقیقت پسند قرار دیتا ہے، جو ایڈورنو کے نزدیک تشرع پسندی کی دلیل ہے۔ ایڈورنو لوکاچ کی جمالیات کو متروک اور غیر مستعمل کہتا اور مارکس اور اینگلس کے تصورات سے اس کی وابستگی کو مشتبہ ٹھہراتا ہے۔ حالانکہ وہ لوکاچ ہی ہے جو اپنے مجموعہ مضامین رائٹر اینڈ کریٹک میں سرکاری استدادی ادب کے خلاف تنقید بھی کرتا ہے اور اسٹالینی دور کے سرکاری تبلیغی ادب کے خلاف احتجاجاً اپنی رائے بھی ظاہر کرتا ہے اور سولزینیٹسن کے ناولوں کا تجزیہ کرتے ہوئے پارٹی کے احتسابی رویے کے تئیں ناپسندیدگی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ والٹر بینجامن معروضی حقیقت اور فنی حقیقت اور فنکار کے رشتے اور بنیادی اور بالائی ساخت کو جن مارکسیوں نے ایک اہم مبحث کے طور پر مسئلہ بنایا ہے، ان میں والٹر بینجامن اور لوشین گولڈمن کی خاص اہمیت ہے۔ دا ورک آف آرٹ ان دا ایج آف میکینیکل ریپروڈکشن میں بڑے شائستہ طریقے سے فنکارانہ تخلیق کی مادی بنیاد کی توضیح کی ہے۔ وہ اپنا بنیادی دعویٰ یہی قائم کرتا ہے کہ ہر عہد کے اپنے فنی اوضاع اور تدابیر ہوتی ہیں جنہیں فنکار اپنے عمل تخلیق کے دوران کام میں لاتا ہے، لیکن موجودہ دور میں تکنیکی ذرائع نے فن کے اس روایتی تصور پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ تکنیکی فنی نقل سازی یعنی بعض تخلیقیت ریپروڈکشن سے فنی عمل کا خلقی پن سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ تکنیکی فنی نقل سازی نے اس خلقی پن سے اپنے رشتے ڈھیلے کر لیے، جس سے روایتی مصنوعات کی ایک خاص شناخت قائم ہوا کرتی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ جب فنی کارناموں کو جانچنے کے لیے کسی مستند کسوٹی ہی کی ضرورت نہیں رہی، تفاعل ہی الٹ پلٹ گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ جدید تکنیکی ایجادات جیسے سینما، ریڈیو، فوٹوگرافی، گراموفون نے فنی تخلیق کے تصور ہی کو بدل کے رکھ دیا۔ اب ان فنی اشیاء کا وہ تصور، وہ مرتبہ اور وہ قدر بھی باقی نہیں رہی جو گزشتہ ادوار سے وابستہ تھی۔ لوشین گولڈمن نو مارکسیت کی ایک دوسری روایت لوشین گولڈمن کی یہاں ملتی ہے۔ وہ 17ویں صدی کی فرانسیسی ادب اور ژان رینزم کے آئیڈیالوجی کے رشتے کا تجزیہ کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ادبی متن اور سماجی اقتصادی ساخت اور ادبی فینومینا کے بیچ ایک براہ راست رشتہ ہوتا ہے، جس میں اجتماعی لاشعور کی ثالثی یا وساطت کا کوئی رول نہیں ہوتا۔ گولڈمن بڑے بحث و مباحثے کے بعد مارکس کے ان خیالات پر اپنی
تھیوری قائم کرتا ہے جو اس نے طبقۂ تجار کی اشیاء پرستی کے تعلق سے ظاہر کیے تھے۔ گولڈمن اس پر یہ دلیل دیتا ہے کہ مارکس نے بہت پہلے اندازہ قائم کر لیا تھا کہ آئندہ مارکیٹ کی معیشتیں کیا رخ اختیار کریں گی۔ مارکیٹ معیشتوں سے اس کی مراد وہ سوسائٹیاں ہیں جن میں اقتصادی سرگرمی حاوی حیثیت رکھتی ہے۔ اجتماعی شعور بتدریج تمام عملی حقیقت سے محروم ہوتا چلا جا رہا ہے اور نتیجتاً اقتصادی زندگی کے ایک معمولی عکس سے زیادہ اس کی وقت نہیں رہ گئی ہے اور بالآخر اسے محو ہو جانا ہے۔ گولڈمن مواد کے مختلف عناصر میں جو رشتے ہیں ان کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ادبی متون انفرادی ذہنی اپج کے بجائے بین انفرادی ذہنی ساختوں یعنی گروہوں اور طبقات کے خلق کردہ ہوتے ہیں۔ ان ساختوں میں کار فرما آئیڈیاز کو غیر معمولی اور اہم ادیب دریافت کرتے اور پھر انہیں اپنے فن پاروں میں اثر نو خلق کرتے ہیں۔ وہ اپنی تصنیف ٹوورڈز اے سوشولوجی آف دا ناول میں جدید ناول کی ساخت کا رشتہ مارکیٹ معیشت کی ساخت سے بتاتے ہوئے دونوں کو تطبیق یعنی ہومولوجی کی صورت میں دیکھتا ہے۔ وہ ایک عام مفروضے کے طور پر یہ خیال قائم کرتا ہے کہ کلاسیکی ناول کی ساخت اور آزاد معیشت میں مبادلے یعنی ایکسچینج کی ساخت کے درمیان ایک ہومولوجی یعنی تطابق کی صورت ہوتی ہے۔ وہ اس ضمن میں راب گریے اور کافکا کے ناولوں کی مثال دیتے ہوئے یہ بتاتا ہے کہ یہ ناول اشیاء کے بارے میں ہیں۔ ان میں اشیاء کے تعلق سے ایک انفرادی رائے اور ویژن کے علاوہ معروضات کا ایک منظم اور تجرباتی ریکارڈ دستیاب ہے۔ ان کی پہچان ان کے کردار کے محو ہونے یعنی انسان کے کالعدم ہونے اور نتیجے کے طور پر اشیاء کی خودکاری میں افزونیت سے عبارت ہے کہ اس سارے عمل کو وہ معاشی اصطلاح میں تجسیم کاری ریفیکیشن یعنی تصور کو حقیقت سمجھنے کے عمل کا نام دیتا ہے، جسے آزاد مارکیٹ معیشت کی بے روک ٹوک ترقی کا نتیجہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر وہ یہ مفروضہ قائم کرتا ہے کہ ادبی حیاتوں اور اقتصادی نظام میں ایک زبردست رشتہ ہوتا ہے۔ مارکسی و ساختیاتی مفکر آلتھیوسے۔ مارکسیت محض ادب کے سماجی رشتوں کو بنیاد بنانے تک محدود تھی، لیکن فرانسیسی فلسفی لوئی آلتھیوسے سے اور ادبی نقاد پیرے ماشیرے نے ان مخصوص حد بندیوں سے پرے اٹھ کر بعض نئے تصورات کی گنجائش بھی نکالنے کی صحیح کی۔ دونوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو ساختیاتی مفکر ماننے سے انکار کیا، بلکہ نہایت واضح طور پر ساختیات کے بعض پہلوؤں پر کھل کر تنقید بھی کی ہے۔ باوجود اس کے دونوں کی فکر اور اس کے اطلاق کے عمل میں ساختیاتی فہم کی کارفرمائی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آلتھیوسے اور پیرے ماشیرے وغیرہ کو ساختیاتی مارکسی قرار دیتے ہوئے ٹیری ایگلٹن اور ریمنڈ ولیمز پر بھی مدلل بحث کی ہے، جن پر آلتھیوسے کی ساختیاتی فکر کے گہرے اثرات ہیں۔ آلتھیوسے کی ساختیاتی مارکسیت نے ادبی تھیوری پر جو بنیادی اثر قائم کیا ہے، اس میں مرکزی حیثیت اس کے آئیڈیالوجی کے تصور کی ہے، حتیٰ کہ بعض پس ساختیاتی کاموں میں اسٹیٹ کے آئیڈیالوجیکل آلات اور انسانی موضوع کی تشکیل، جسے اس نے انٹرپیلیشن کا نام دیا ہے، کے نظریے ہی کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ آلتھیوسے کا کہنا ہے کہ ایک سرمایہ دار سوسائٹی میں آئیڈیالوجی ان افراد کو
اپنے سانچے میں ڈھالنے کا کام کرتی ہے، جو برضا و رغبت اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے پر آمادہ ہوتے ہیں، اور سوسائٹی جیسی ہے اسی حالت میں اسے وہ قبول بھی کر لیتے ہیں۔ یہاں گرامچی کی گونج سنائی دیتی ہے۔ یہی وہ دائرہ ہے جس میں آئیڈیالوجی اپنا کام کرتی ہے۔ التھوسے کی مارکسیت اور روایتی مارکسیت میں حد فاصل بھی التھوسے کے اسی آئیڈیالوجی کے تصور نے قائم کی ہے۔ التھوسے کے نزدیک آئیڈیاز بھی مادی ہوتے ہیں۔ ایک جگہ وہ آئیڈیالوجی کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے، ہم بالعموم مذہبی آئیڈیالوجی، اخلاقی آئیڈیالوجی، قانونی آئیڈیالوجی، سیاسی آئیڈیالوجی وغیرہ کے نام لیتے ہیں۔ اور بھی کئی نظریہ ہے زندگی ہیں۔ ایک تنقیدی نقطۂ نظر سے زیر بحث آئیڈیالوجی کی ہم ایسے ہی جانچ پرکھ کرتے ہیں جیسے ایک ماہر نسلیات قبائلی سماج کے اساطیر کی تحقیق کرتا ہے، کیونکہ دنیا کے تعلق سے ہمارے نظریے بڑی حد تک تخیلاتی ہیں، یعنی یہ کہ وہ حقیقت سے میل نہیں کھاتے۔ یہ تسلیم کرنے کے باوجود کہ وہ حقیقت سے میل نہیں کھاتے، یعنی یہ کہ وہ ایک التباس خلق کرتے ہیں، ان کی تشریح ناگزیر ہوتی ہے تاکہ اس دنیا کی حقیقت کا پتہ لگا سکے جو ان کی تخیلاتی نمائندگی کے پیچھے کار فرما ہے۔ اس طرح آئیڈیالوجی میں جو کچھ کے نمائندگی ہوتی ہے وہ ان حقیقی رشتوں کے نظام سے وابستہ نہیں ہوتی جو افراد کے وجود پر تسلط جما لیتے ہیں، بلکہ افراد کا ان کے حقیقی رشتوں کے تعلق سے تخیلاتی رشتہ ہوتا ہے جن میں وہ زندگی بسر کرتی ہے۔ التھوسے کا ادبی نظریہ دوسرے روایتی مارکسیوں سے کافی حد تک مختلف ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ ادب کے عظیم کارنامے کسی آئیڈیالوجی کے مظہر نہیں ہوتے، اور نہ ہی وہ حقیقت کی تصوراتی تفہیم مہیا کرتے ہیں۔ فن آئیڈیالوجی اور سائنسی علم کے درمیان کہیں واقع ہوتا ہے۔ فن ہمیں ایک خاص فاصلے سے اس سرچشمے کو دکھاتا ہے جو آئیڈیالوجی کا ماخذ ہے، اور جہاں سے وہ ایک فن کے طور پر اور اس سرچشمے سے جس کی طرف اس کا اشارہ ہے علیحدگی اختیار کرتا ہے۔ اس طرح فن اس آئیڈیالوجی کو جھلک دیتا ہے جسے اس نے برتا تھا۔ ہر اہم اور نمایاں ادبی تخلیق کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ تخلیق کار کی آئیڈیالوجی سے پرے نکل جاتی ہے۔ پیرے ماشیرے نے اپنی تصنیف اے تھیوری آف لٹریری پروڈکشن میں التھوسے کی علامت قرت سمٹومیٹکس کی بنیاد پر ادبی متن کے تجزیے کا ایک ماڈل بھی پیش کیا ہے۔ ادبی متن میں حیات اور اس کا افسانوی عنصر ہی آئیڈیالوجی سے ایک فاصلہ قائم کر دیتا ہے۔ التھوسے بھی یہ تسلیم کرتا ہے کہ ادبی متن میں بعض ایسے علامتی گوشے ہوتے ہیں جو بڑی گہرائی سے قرت کا مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی متن سیدھے سادے طریقے سے یکدم منکشف نہیں ہو جاتا۔ ماشیرے بھی متن کو گنجائشوں سے معمور بتاتا ہے۔ ہر ادبی متن ایک نامکمل اظہار ہی ہوتا ہے۔ نامکمل اس لیے نہیں کہ منشاء مصنف کے مطابق اس نے تکمیل نہیں پائی ہے، بلکہ اس لیے کہ تخلیقی رو کی اپنی سمت و رفتار کے باعث ہمیشہ کچھ نہ کچھ چھوٹ جاتا ہے، گویا بظاہر تکمیل میں بباطن عدم تکمیل ہر ادبی متن کا مقدر ہے۔ معاشرے یہ تصور قائم کرتا ہے کہ متن میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ان کہا ان سیڈ رہ جاتا ہے۔ کبھی حیات کے اپنے عمل کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ متن میں فطری طور پر کچھ ایسے سکوتیے یعنی سائلنسز یا وقفے در آتے ہیں جنہیں قاری اپنی تخلیقی ذہانت سے پر کرنے یعنی معنی بلکہ امکانی معنی قائم کرنے کی صحیح کرتا ہے۔
یہ بھی ممکن ہے کہ کسی خارجی سیاسی جبر کے تحت فنکار نے ناراست طریقے گفتار کو ترجیح دی ہو، یا سیاق اور بظاہر معنی متن میں ایک تناقض کی کیفیت واقع ہونے سے ابلاغ کے عمل میں جو پیچیدگی واقع ہوتی ہے، اس کی خاص وجہ بھی وہی سیاسی یا کوئی خارجی اخلاقی جبر ہو سکتا ہے جس کے تحت اظہار میں کئی سکوتیے در آئے ہیں۔ ماشرے مارکسی نقادوں کے سروں پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ بظاہر متن کے کھلے ڈلے معنی کے ابلاغ ہی پر اکتفا نہ کریں، بلکہ متن کے اندر کے ان تناقضات کو سمجھنے کی صحیح کریں جو آئیڈیالوجیکل جبر کا نتیجہ ہیں۔ متن کے اس لاشعوری مواد کو کھولنے اور باہر نکالنے کا کام نقاد کا ہے، جو تہ بتہ نشین ہے۔ یہی تہ بتہ نشین مواد وہ تحت المتن ہے جو اصل المتن ہے۔ معاشرے کے محولہ بالا تصورات پر غور کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ ادب کو براہ راست مادی حقیقت کا عکس و اظہار قرار نہیں دیتا، اور نہ ہی ادبی حیت کو وحدت کیش اور فیصلہ کن سمجھتا ہے۔ وہ اس نفسیاتی کشمکش کا بخوبی علم رکھتا ہے جو مقتدر طبقے کی آئیڈیالوجی اور ادیب کے ذہن کے باہمی تضاد کا نتیجہ ہوتی ہے۔ آئیڈیالوجی کسی تخلیقی فن پارے میں تقلیب کے بعد اپنی اصل کو کھو دیتی ہے، اس لیے جو کھو گیا ہے وہ متن سے باہر نہیں ہے بلکہ متن کے اندر ہے۔ متن ایک پیچیدہ نظام ہے جس میں ان تضادات کو ڈھونڈ نکالنے کی ضرورت ہے جو آئیڈیالوجیکل ہیں۔ بلا شبہ معاشرے کے متنی لاشعور کے تصور کو ریمنڈ ولیمز نے سیاسی لاشعور میں بدل کر متن کی تاریخی اور سیاسی معنویت کو اور زیادہ وسعت بخشی ہے۔ جو روایتی مفکرین اور نقاد مارکسی نظریات کو اصلاً مارکسی فکر کے ڈھانچے ہی میں سمجھنے اور سمجھانے کی طرف راغب رہے، اور جنہوں نے بڑی قطعیت کے ساتھ ان کے اطلاق کی مساعی کیں، ان میں لیوین ٹروٹسکی، لینن، جارج پلیخنوف اور کارڈویل کے نام اہم ہیں۔ اینٹونیو گرامچی، جارج لوکاچ، اردس فشر اور واسکیز نے مارکس کے ان تصورات کا تجزیہ نئی توضیحات اور نئی تعبیرات کے ساتھ کیا جن کا تعلق تاریخ، سماج اور اقتصادی متعلقات سے تھا۔ انہوں نے ادب و فن پر اطلاق میں تھوڑی بہت گنجائشوں کے لیے بھی راہ نکالنے کی کوشش کی۔ روشین گولڈمان، لوئی آلتھوسے، پیرے ماشرے، ای پی تھامپسن، ریمنڈ ولیمز، فریڈرک جیمیسن، ٹیری ایگلٹن اور والٹر بینجامن وغیرہ کے دور تک پہنچتے پہنچتے عالمی، سیاسی، اقتصادی، تہذیبی اور تکنیکی منظرنامہ اس قدر تبدیل ہو جاتا ہے کہ کوئی ملک اپنے طور پر ایک ایسے علیحدہ نظام عمل کو بروئے کار نہیں لا سکتا جس سے وہ ایک جداگانہ وجود کے طور پر خود کوشی اور خود کفالت کا دعویٰ کر سکے۔ عالمی سماج میں ساری عدم مرکزیتوں کے باوجود طاقت کی مرکزیت قائم ہے۔ صارفیت کے اندھا دھند فروغ، دوغلی سیاست، ذرائع ابلاغ کی صحیح اور غلط استعمال، نئی عالمی منڈی کے تصورات کی تہ میں استحصال کی قطعاً نئی بہروپی صورتیں، صارفوں کی رغبتوں اور خواہشوں سے ساز باز وغیرہ وہ امور ہیں جنہوں نے رد و قبولیت کے معیاروں ہی کی کایا پلٹ کر دی ہے۔ متذکرہ بالا مفکرین کے ذہن و فکر کی تشکیل بھی اسی فضا میں ہوئی ہے۔ ان مسائل کی تہ میں اقتصادیات کا دخل اتنا زیادہ ہے کہ ان مفکرین کو مارکس کے نظام فکر کی طرف ہی رجوع ہونا پڑا۔